پھر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا، فرعون سے ڈر کر۔ اب یہاں پہ ہم پیچھے سارا فرعون کا ذکر پڑھ رہے تھے، کل ہم نے جہاں پہ ختم کیا تھا وہ یہاں پہ ختم کیا تھا کہ جب وہ انہوں نے اپنا جادو کا پورا اپنا پورا شو پیش کیا اور وہاں پہ کس طرح سے فرعون کے سامنے جو ہے وہ سارا معاملہ چلا، تو اب اس کے آگے سے بات پڑھ رہے ہیں ہم۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے علاوہ، یہاں پہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں ان میں ذرا خوف کم ہوتا ہے عام طور پہ، ٹھیک ہے، وہ ان کی جو ذہنیت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایک سمجھ لیں اس میں فریڈم ہوتی ہے، اس میں آزادی ہوتی ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے اتنا زیادہ۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے نا، ہم سیکیور ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی مسئلے نہ ہو، کوئی ہمارے خلاف اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے، مصیبت نہ آ جائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو وہ بڑا پھوک پھوک پہ قدم رکھتے ہیں، تو بڑوں کے لیے ایک فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بجائے کہ جو ینگ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنا نہ تو دور تک دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ ان کو اتنی کوئی ادھر ادھر کی فکریں ہوتی ہیں، وہ آرام سے ذرا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو رسک لے لیتے ہوتے ہیں عام طور پہ نوجوان جو ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ان میں سے چند نوجوانوں نے کیا، انہوں نے تو مان لیا، ان کے علاوہ کسی نے نہیں مانا اس پوری قوم کے اندر سے، یعنی ہم بنی اسرائیل کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں، جب تک کہ وہ فرعون کے اندر تھے اور فرعون کی قوم کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سارے کے سارے جو تھے انہوں نے نہیں ایک طرح سے اوپنلی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا پیغام، کیونکہ ان کو فرعون سے ڈر لگتا تھا۔ وہ جو فرعون تھا وہ بہت طاقتور بادشاہ تھا اپنے علاقے کا، اور وہ سمجھ لیں کہ پورا اس نے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ شہر بنوائے، وہاں پہ نہریں کھدوائیں، وہاں پہ بلڈنگز بڑی بڑی بنوائیں تاکہ لوگ اسے یاد رکھیں۔ اس کو بہت شوق تھا کہ میرا جو ہے نا وہ میں سب سے بڑا رہوں، اپنے آپ کو جو ہے وہ رب بھی کہتا تھا کہ میرے آگے سجدہ کرو، مجھے خدا مانو، میں خدا ہوں، اور بہت لوگ اسے ڈرتے تھے بہت شدید، کیونکہ وہ سخت قسم کی سزائیں دیا کرتا تھا، شدید زیادہ، جس ہم پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ اعراف کے اندر کہ وہ اس نے جو ہے وہ جادوگر کو کیا کہا تھا کہ میں تمہارے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ دونوں ڈفرنٹ طرف سے کٹواؤں گا تاکہ تم مرو نہیں، اور سسک کے مرو، تڑپ تڑپ کے مرو۔ تو اس طرح کی وہ سزائیں دیا کرتا تھا، اس لیے کوئی بھی کھلم کھلا جو ہے وہ اوپنلی آگے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، سب ڈر رہے تھے اس سے۔ تو لیکن کچھ نوجوانوں کے علاوہ کسی نے نہیں مانا، فرعون کے ڈر سے، وہ خود اپنی قوم کے سربراہ جو تھے اور ان کے ڈر سے، ظاہر سی بات ہے بڑے لیڈرز بھی تھے جو کہ اس کی ایک طرح سے سمجھنے فرعون کی حکومت کو چلاتے تھے، وہ لیڈرز بھی تھے، خالی فرعون تو نہیں تھا، اس کا ایک پورا جتھا تھا جو کہ وہ چلا رہا تھا۔ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون کو زمین میں بہت زیادہ غلبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا، اس کو جو حکومت دی ہوئی تھی وہ کسی مطلب عام طور پہ وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے، آج بھی وہ کسی کے پاس نہیں ہے جو اس کو حکومت دی ہوئی تھی، اس کی کس طرح کی طاقت تھی لوگوں کے اوپر، کس طرح سے جو ہے وہ انسان اتنا غرور میں آ جائے کہ اتنا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوگا، سوچیں کہ وہ اتنا غرور میں آ گیا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا ہی مان لیا کہ اتنا اختیار ہے زمین کے اندر، اتنا زیادہ سمجھ لیں لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اس کو اختیار دیا ہوا تھا۔ آج ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہوا اور ہم اتنے غرور میں ہیں، اس کو دیکھیں وہ کہاں پہ تھا اور اس کو کس طرح سے غرور آیا پھر، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کہ کسی حد پر رکتے نہیں تھے، ہر حد سے آگے بڑھا ہوا تھا وہ، ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی وہ شکر اس کے اندر، یا پھر آپ سمجھ لیں وہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، وہ ہر حد سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ گناہ گار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ رکھو، اگر تم واقعی جو ہے اللہ کے آگے جھکنے والے ہو تو تمہیں اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے، تمہیں فرعون سے زیادہ اللہ سے ڈر لگنا چاہیے، تم فرعون سے اتنا ڈر رہے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہم نے، اور اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا کے وہ ہمارا مذاق اڑائیں، ہمارے جو ہے وہ اس طرح کا حال کر دیں کہ ہم جو ہے وہ ایک مذاق کا، ایک عبرت کا نشان یہاں پہ بن جائیں سب کے سامنے، تو ظالموں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں سے نجات دے دے۔ تو مطلب ان کو توکل پہلے ہی تھا، اور دعا سمجھ لیں انہوں نے وہ بعد میں کی تھی، جو لوگ اڑ گئے تھے انہوں نے توکل کی بنیاد پہ ہی اڑے تھے نا، ظاہر سی بات ہے، جو اس کے سامنے کھڑے ہو گئے فرعون کے، وہ توکل کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے تھے، دعا تو انہوں نے بعد میں کی تھی، تو توکل پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے کہ وہ دعا کو قبول کرے گا۔ اگر ہم جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے ہم جو ایسے بیٹھے ہوئے دعائیں مانگے جا رہے ہیں، مطلب لگتا ہی نہیں ہے مانگے قبول ہوں گی، اللہ کر سکتا ہے، نعوذ باللہ یہ کام ہو سکتا ہے میری زندگی میں، تو پھر وہ دعا بھی ٹھیک ہے پورے یقین اور اطمینان سے جو ہے وہ دعا مانگی جانی چاہیے، تبھی وہ جو ہے وہ قبولیت کا درجہ اختیار حاصل کرتی ہے، کر پاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو یعنی کہ ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے نا، تو ان کو جو ہے وہ وحی کے ذریعے اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے منتخب کرو اور ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو، نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے، اس پوری بات کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ مذہبی آزادی نہیں تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی بندہ جو اپنے ریلیجن کو فالو کر رہا تھا فرعون کے بتائے ہوئے ریلیجن کے علاوہ، اس کو پکڑ کے مارتے تھے، تو وہ ایک طرح سے کھلم کھلا اس کو فالو نہیں کر سکتے تھے اس مذہب کو، تو پھر بھی جو ہے اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم ایک جامع مسجد ٹائپ کوئی چیز تو نہیں بنا سکتے، لیکن تم ایسا کرو کہ کچھ مکانوں کو منتخب کرو اور ان کے اندر جو ہے وہ مسجد بنا لو اور اس کے اندر نماز قائم کرو،
ٹھیک ہے. جیسے آج ہمارے بھی اس طرح کے کچھ معاملات چل رہے ہیں کہ ایک اوپنلی اگر چیز نہیں ہو سکتی تو گھروں کو مسجد بنا لینا چاہیے. پھر کیا ہے کہ اہل ایمان کو بشارت دے دو کہ مطلب یہ چیزیں گزر جائیں گی. بشارت ایک مشکل آتی ہے وہ گزر جاتی ہے. پھر کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو, جو ساری قوم ساتھ میں مل کے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, دنیا کی زندگی میں بہت ٹھاٹ باٹ, اموال اور سمجھ لیں کہ ساری کی ساری ایک جتھے, ان کو طاقت, ہر چیز سے نوازا ہوا ہے. کہ اے رب کیا یہ تو نے اس لیے دیا انہیں کہ لوگوں کو وہ تیری راہ سے بھٹکائیں؟ یعنی اس سب چیزوں کو یوز کر کر کے, اس طاقت کو, اس سارے کے سارے مال کو, اس سارے کے سارے لوگوں کو جو ان کے آگے پیچھے بڑھتے ہیں وہ یوز کر کے تیری راہ سے بھٹکا رہے ہیں سب کو. تو اے رب ان کے مالوں کو غارت کر دے, ان کی ہر اس چیز کو غارت کر دے, ان کی ہر چیز اس سے چھین لے, نیست و نابود کر دے, جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ اتنے غرور کے اندر پڑے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے چیزوں کو وہ یوز کر کے جو ہے وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا رہے ہیں, لوگوں کو قریب نہیں آنے دے رہے تیرے. پھر کیا ہوا کہ ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے, ایسی سخت ان کے دلوں کو بنا دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. کیونکہ ان کو, ہر نبی کو, ہر مطلب سمجھ لیں فرشتوں کو, سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. اگر بہت سے بڑا سے بڑا بھی گناہ ہو, اس کو جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. تو ان کو تھا کہ یہ ایمان لے کے ہی نہ آئیں, کسی صورت یہ توبہ ہی نہ کریں. ان کے گناہ ایسے ہیں کہ ان کو گناہوں کے اوپر ہی پکڑنا چاہیے, ان کی کہیں بھی ان کو زندگی میں جو ہے وہ توبہ کی مہلت نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. یعنی اب ایسا ہی ہوگا, ایک مہلت کے بعد ہوگا لیکن ظاہر ہوگا ایسا ہی. تو ثابت قدم رہو, یعنی کہ پریشان نہیں ہونا. جو مصیبتیں آئیں گی ظاہر ایک وقت کے بعد ہی وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہونا تھا وہ تو ہوا, لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو کہا کہ ثابت قدم رہو اور لوگوں کے طریقے کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. یعنی کہ مشکلات آئیں تو لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں نا کہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ تم نے یہ کیا, یا اگر تم یہ نہ کرتے تو یہ ایسا ہو جاتا. تو اس میں ثابت قدم رہنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کریں, ہم اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چل رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے میں مشکلات آئیں گی, ایک وقت آئے گا, لیکن اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو صحیح کر دیں گے, ساری مشکلات ٹھیک ہو جائیں گے. ایک وقت لازمی ایسا آئے گا, اللہ کا وعدہ ہے یہ. ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ اس مشکل حالات میں ان طریقے کی پیروی نہیں کرنی جو ان لوگوں کا ہو کہ جو علم نہیں رکھتے, جو اپنی طرف سے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں, ان کی پیروی نہیں کرنی پھر بھی. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لیا. ظاہر اللہ کا وعدہ آ گیا پورا, وہ جس وعدے کی بات ہوئی تھی وہ وعدہ پورا آ گیا. ایک ٹائم اس طرح کا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی. اور پھر فرعون اور اس کے لشکر کو ظلم اور زیادتی کی غرض سے جو ان کے پیچھے چلے تھے, حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا, جب اس نے دیکھ لیا نا اس کے فرشتے آ گئے ہیں اور اب میرا تو کوئی زور سمجھ لے بس ہی نہیں چلتا اس زمین کے اندر, میں جو سمجھتا تھا اپنے آپ کو وہ تو میں ہوں ہی نہیں. تو جب وہ ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں ایمان لاتا ہوں, میں مان لیتا ہوں اس رب کو, اس حقیقی خدا کو جس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, صرف وہی اکیلا ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں. میں بھی اطاعت کرنے والا ہوں, میں بھی سر جھکانے والا ہوں اسی کے آگے. تو جواب دیا اب ایمان لاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے بھی جواب دیا, اور اللہ تعالیٰ نے تو نہیں, فرشتوں نے اس کو جواب دیا کہ اب ایمان لے کے آتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور فساد کرنے والوں میں سے تھا. تو اب ہم صرف تیری لاش کو ہی بچائیں گے. ہمیں پتہ ہے ابھی بھی لاش اس کی جو ہے وہ مصر کے عجائب گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو اب تو ہم صرف تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے. لوگ تجھے دیکھ کے جو ہے وہ تیری طرف دیکھ کے جو ہے وہ سبق پکڑیں, وہ ان کو پتہ چلے کہ زمین میں غرور نہیں کیا جاتا. زمین میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیزیں ہمیں دے دیتا ہے, ساری دنیا کی بھی چیزیں دے دے, تب بھی وہ ہماری نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہم یہیں رہ جائیں گے, وہ سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی اور ہماری روح اللہ کی طرف چلی جائے گی. ہمارا جسم بھی یہیں رہ جائے گا. اس کا جسم اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا نا, دیکھیں اس کا جسم محفوظ ہے, اتنے عرصے دراز سے اس کا جسم پڑا ہوا ہے, اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تھا وہ بندہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. اس کی آج کیا حالت ہو گئی. ٹھیک ہے, جو لوگوں کو جو کہ دین لے کے آ گئے تھے, ایمان لائے ہوئے تھے, ان کو کتنا تنگ کرتا تھا. ٹھیک ہے, اپنے مال و اسباب کی بدولت, اپنے لوگوں کی بدولت اس کو لگتا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. آج کیا ہے اس کی حالت. تو عبرت کا نشان بنے. اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں, یعنی ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں جا کے اس کے ساتھ تصویریں تو کھنچوا لیتے ہیں, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے یا اس کا کیا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو جو ہے عبرت کا نشان بنا دیا. اب دیکھیں وہ یہ بھی ایک طرح سے وہ جو اس کی لاش وہاں پہ پڑی ہوئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سچا ثابت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے پہلے ہمیں یہ جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ وہ کی تھی, ایک پیشن گوئی کی تھی. اس ٹائم بھی اس وقت ان کو بھی کہی تھی یہ بات کہ, اور آج جو ہے وہ قرآن کے اندر بھی 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ بات کہی کہ اس کو میں نے عبرت کا نشان بنا کے اس کی لاش کو رکھ لیا. ٹھیک ہے, تو اب ظاہری سی بات ہے کہ آج ہم وہ لاش جا کے دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سچا ہے. قرآن نے اسی بندے کی لاش کو بچایا. ٹھیک ہے, باقی بھی سارے کے سارے بادشاہ تھے, فرعون ہی کہلاتے تھے وہ سب کے سب, لیکن صرف وہ بندہ جو کہ سمندر میں ڈوب کے مرا تھا, ٹھیک ہے, وہی صرف جو ہے وہ آج بھی موجود ہے وہاں پہ ایک صحیح ترین حالت کے اندر جو واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, باقی سب کا کسی کو نہیں پتا کہ ہاں یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. اس کا سب کو پتا ہے کہ یہ ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک واحد وہی تھا جو کہ سمندر میں گر کے مرا تھا.
تو پتہ چل گیا تھا بعد میں کہ کون ہے. اچھا خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پہ اب ایک چیز جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے والی ہے کہ عذاب دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لانا ہمیں کام نہیں دیتا. جب فرشتے موت کے سامنے آ جاتے ہیں ایمان لانا یا پھر کوئی ایمان لایا ہوا ہے اور وہ نیک عمل کرنے لگا ہے, اس وقت کہتا ہے میں نیک عمل کروں گا, ٹھیک ہے, ساری بدکاریاں چھوڑ دوں گا, سارے کے سارے گناہ چھوڑ دوں گا, اس وقت وہ کام نہیں آتا انسان کے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نیک اعمال میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ کبھی بھی نہیں پتا نا کہ کس ٹائم موت کے فرشتے سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور پھر وہ کہیں گے بس اب مہلت نہیں ملے گی. تو ایمان لانا اور ایمان خالی لانا بھی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ نیک اعمال نہ کیا جائے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا, اور جو اس سے پہلے ایمان لا چکا ہوا ہے اس کو ایمان کی حالت میں نیکی کرنا فائدہ نہیں دے گا, اس سے پہلے کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے کام اس سے پہلے ہیں, اس کے بعد نہیں ہو سکتے. نمبر 1 سورج کا مغرب سے نکلنا. یہ ہمیں پتہ ہے آخری زمانے کی جب قیامت بہت زیادہ قریب ہوگی, اور کچھ روایات کے مطابق اسی دن جس دن قیامت ہے اسی دن صبح سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا. اچھا تو سورج کا مغرب سے نکلنا. نمبر 2 دجال کا آ جانا, اس کی آنے کی تیاری پہلے کرنی ہے, اس سے آنے سے پہلے جو ہے وہ سورہ کہف پڑھنی ہے جمعہ والے دن. جو پہلے نہیں پڑھتا وہ بعد میں بھی نہیں پڑھنے کا اس کو موقع ملے گا. اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پہلے ابھی کچھ نہیں کر رہے اس کے لیے, سورہ کہف نہیں پڑھ رہے, سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد نہیں کی ہوئی, اس ٹائم کر لیں گے, اس ٹائم موقع نہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے پہلے نہیں کیا اس کو اس ٹائم موقع نہیں ملے گا, اس ٹائم وہ کچھ نہیں کر سکے گا. اتنی افراتفری کا عالم ہوگا, اتنی زیادہ پریشانیاں چل رہی ہوں گی, اتنے فتنے گر رہے ہوں گے اوپر نیچے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا کریں. تو جس نے پہلے تیاری نہیں کی وہ اس وقت نہیں کر سکتا. اچھا اس کے بعد کیا ہے نمبر 3 زمین میں سے جانور کا نکلنا. یہ بھی آخری زمانے کی جو ہے وہ ایک بڑی نشانیوں میں سے ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ زمین سے جو ہے ایک جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا اور لوگوں کی شکلوں کے اوپر جو ہے وہ نشان لگائے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان تینوں کے آ جانے کے بعد جو ہے وہ ایمان لانا یا ایمان لائے ہوئے ہوں اگر پہلے, اور اس کے بعد سوچنا کہ اب میں نیک عمل کروں گا, وہ کام نہیں دے گا. اور ایک روایت کے مطابق چوتھا بھی ایک پارٹ ہے اس کا, وہ کیا ہے کہ جان جب حلق میں اٹک جائے, یعنی کہ سامنے فرشتے آنے شروع ہو جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ میری مہلت ختم ہو گئی ہے, تو اس وقت جو ہے آپ لوگوں کو کہیں کہ اس کو فلاں اتنا صدقہ دے دو, اس کو میرے پیسے میں سے اتنا دے دو, تو اس وقت وہ سب چیزیں جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گی, کیونکہ وہ تو ویسے بھی ان کا ہو ہی چکا ہے. ظاہر ہے جان اب ہٹک گئی ہے تو آپ تو گئے, وہ ساری کی ساری چیزیں وہ انہیں کی ہیں, وہ جیسے مرضی ان کو یوز کریں. اچھا اس کے بعد ایک اور روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ہیں جو کہ عرش کے سائے تلے ہوں گے. ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے جوانی میں عبادت کی, اس کی جوانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزر گئی, اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے اندر گزر گئی. اس کی جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو چاہیے, بڑھاپے کی کسی کو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, بڑھاپے میں بھی ظاہر ہے ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کوئی بڑھاپے میں بھی واپس آ جائے, لیکن جوانی کی جو عبادت ہے اس کا مقابلہ بڑھاپے کی عبادت سے نہیں ہو سکتا. ہم سب جو ہیں وہ ابھی ینگ ہیں, ہم اتنے بوڑھے نہیں ہو گئے ہوئے. ٹھیک ہے, تو ابھی جو اگر ہم واپس پلٹ جاتے ہیں ہماری عبادت اسی طرح کاؤنٹ ہوتی ہے جس طرح کہ عرش کے سائے تلے وہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ایسے عبادت کرنے والے کو جو کہ جوانی میں جس نے عبادت کی تھی, جوانی میں جو پلٹ آیا تھا, کیونکہ جوانی بہت ظاہر ہے ہارمونل ہمارے چینجز ہوتے ہیں, ہم جوش و جذبہ اور ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جو عبادت کرتا ہے, تو اس لیے اس طرح کے کام کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کیا پتہ ہمارے پاس جوانی کے بعد زندگی نہ ہو, پھر کیا کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم لے کے تو نہیں آئے ہوئے نا, ہمیں تو نہیں پتا لکھی کیا ہوئی ہے, کہاں پہ کس چیز کے کہاں ٹائم ختم ہو جاتا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے کچھ بھی کرنے کے لیے. آگے چلتے ہیں, رکو نمبر 10 ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا, یعنی وہاں سے جو ہے وہ ساری مصیبت کو ختم کرنے کے بعد بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت ہی عمدہ کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں عطا کیں. پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا, مگر اس وقت جب ان کے پاس علم آ چکا تھا, جب ہدایت آ گئی تھی, جب تو رات آ چکی تھی, پھر اس کے اندر انہوں نے کیڑے نکالے. اس کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک بندے نے جو کہا کہ اس میں یہ معاملہ ہے, ایک بندے نے کہا اس میں وہ معاملہ ہے, تو اس میں انہوں نے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے, فرقے بن گئے اس کے اندر بھی, جس طرح ہمارے بھی بنے ہوئے ہیں آج. تو یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. دنیا میں اب کوئی چیز ان کو فیصلہ کرنے والی نہیں ہے, ان کا کوئی نبی نہیں آ رہا اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ہمارا بھی کوئی نبی نہیں آ رہا, ہمارے جو معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, ان کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ فیصلہ جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات نہ آ جائے. تو پھر کیا ہے کہ اب اگر تمہیں اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے نازل کی ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تمہیں کوئی بھی شک ہے اس معاملے میں, ظاہری سی بات ہے انہیں تو شک نہیں تھا, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں اگر کوئی بھی اس بارے میں شک ہے کہ ہم نے جو چیز نازل کی ہے, تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو کہ تم سے پہلے کتابیں پڑھتے ہیں, ان کے پاس کیسی باتیں آئی تھیں, ان کے پاس کیا ایسی باتیں آئی تھیں, ایسے ڈفرینٹ آئی تھیں, ان سے پوچھا جا سکتا ہے. فی الواقعہ اصل حق بات تو یہ ہے کہ یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں ظاہر ہے. پھر کیا ہے کہ لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں, آپ کو تو یقین ہونا چاہیے, آپ کتاب پڑھنے والے ہیں. ہم مطلب اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے وہ تو چلے گئے اس دنیا سے, اب کس کی بات ہو رہی ہے یہ, اب ہماری بھی تو ہم سے بھی تو اللہ تعالیٰ یہ بات کریں, ہم کتاب پڑھنے والے ہیں, ہمارے دل میں شک نہیں آنا چاہیے کتاب کے حوالے سے کہ اللہ نے نازل کی ہے یا نہیں کی. مطلب پھر ہم نے کیوں پڑھا ہے یہ سارا کچھ, اگر اللہ نے نازل نہیں کی, ہم کیا اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہاں پہ نعوذ باللہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے, تو شک میں نہیں ہونا چاہیے ہمیں, لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو, اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جا جنہوں نے اللہ کی آیات
کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے یہ بات کر رہے ہیں، ایک دیکھیں بات تو نبی سے ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے اس کے تھرو سب پوری امت سے بات ہو رہی ہے۔ یہ تو پوری زندگی کی جو کمائی ہے، پوری زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے، اگر اینڈ پہ جا کے خدا نہ خواستہ موت جو ہے وہ کسی شک کے عالم میں ہو جاتی ہے، ایمان سے دور ہو جاتی ہے موت، وہ ساری وہیں کی وہیں رہ جائے گی، نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے اینڈ پہ، اللہ نہ کرے۔ پھر کیا حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول سچا آ گیا، ان کے سامنے خواہ کوئی بھی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے نہ دیکھ لیں۔ یعنی کہ رب کا قول کون سا سچا آ گیا کہ جنہوں نے نقصان اٹھانا ہی اٹھانا ہے، جن کے دل میں شک ہے اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے ان کے ساتھ۔ تو کیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے، معجزہ آ جائے، جس طرح فرعون کی ابھی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے معجزے اس نے دیکھے تھے، کیا کیا اس نے نہیں دیکھا تھا، اس نے جو چیز مانگی تھی وہ دیکھی تھی، ٹھیک ہے، اس نے جادوگروں کا مقابلہ کروایا، اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے، جوؤں کا عذاب بھیجا، ان کے اوپر جو مینڈکوں کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا، تب وہ دعا کرتے تھے نا، تب وہ کہتے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے دعا کرو ہم مان لیں گے، پھر نہیں مانتے تھے۔ یعنی یہ نشانیاں تھیں نا اللہ تعالیٰ کی ساری جو دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی کے لوگ جو ہے عذاب دیکھ کر ایمان لے کے آ گئے ہوں اور اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ہوا ہو؟ یعنی عذاب دیکھ کے ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سوائے ایک قوم تھی، پوری دنیا کی قوموں میں سے ایک قوم تھی جس نے جو ہے وہ جب آثار دیکھے تھے، وہی عذاب آیا نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کو لگا کہ نبی ہمارے اندر سے چلے گئے ہیں، اب جو ہے وہ شاید ہم پہ واقعی عذاب آ جائے گا، نبی چلے گئے ہیں۔ کون سی قوم تھی وہ؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، جن کے نام کی ہم یہ صورت پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ اس کی کوئی بھی دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ جن کے اوپر سے جو ہے وہ عذاب ہٹا لیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ قوم جب ایمان لے آئی، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی ہمارے درمیان میں سے چلے گئے ہیں تو اب ہم پہ عذاب آئے گا، تو ساری قوم نے جو ہے وہ توبہ کر لی تھی اللہ تعالیٰ سے، ساری قوم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اب یہ کام میں مزید نہیں آگے نہیں بڑھیں گے اس کام کے اندر۔ تو البتہ ہم نے اس پر سے کیا کیا کہ دنیا کا رسوائی والا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک، اس پوری قوم کو ایک مدت تک جو ہے وہ زندگی میں فائدہ مند ہونے کا موقع دیا۔ سب کی ایک مدت ہے نا، سبھی ایک مدت کے لیے آئے ہیں، تو وہ بھی ایک مدت کے لیے تھے، لیکن بہرحال ان کے علاوہ کوئی قوم اس طرح کی نہیں ہے جن کے اوپر سے عذاب ٹال دیا گیا ہو۔ پھر کیا ہوا کہ اب اگر اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی یہ چاہت ہوتی کہ زمین میں سب کے سب مومن ہو جائیں، یعنی جس طرح ان کے ساتھ ہوا کہ سارے مومن ہو گئے بعد میں، تو اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تو زبردستی سب کو ہی ایمان دے دیتے، ٹھیک ہے، کہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایمان لے آتے، مگر پھر کیا وہ لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتے نا، دنیا میں ہم کہاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اب ہمیں جو ہے وہ حساب ابھی شروع ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے نا، ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہم گناہ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہم پڑھتے بھی اپنی مرضی سے ہیں، ہم جو ہے وہ تعلیم بھی اپنی مرضی سے حاصل کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہم سب چیزیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کوئی ایک اپیرنٹلی کوئی ڈنڈا لے کے ہمارے سر کے اوپر نہیں کھڑا ہوا۔ تو پھر کوئی بھی انسان اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، حکم کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ہر انسان کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف آنے کی، اور وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے نہیں دی تو پھر جو ہے وہ اب اس میں اس انسان کا کیا قصور تھا، ٹھیک ہے، یہ ہم بات بہت دفعہ کر چکے ہیں، یہ تقدیر کا ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ کو پورا علم ہے کہ یہ آگے بھی ایمان نہیں لے کے آئے گا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں لے کے آئے گا؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر اس نے 10 دفعہ وہ بات سن لی، اس نے 20 دفعہ 100 دفعہ وہ بات سن لی، لیکن اس نے جو ہے وہ کنٹینیوسلی اپنے دل کو مارا ہی اس بات کے اوپر، اس نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا، چاہے میرا دل اندر سے گواہی دے بھی رہا ہو، میرا دل و دماغ یہ بات مان رہے ہو، میری روح تک یہ بات مان رہی ہو، میں نہیں منہ سے مانوں گا یہ بات، میں ہونے نہیں دوں گا یہ بات اپنے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مہر لگا دیتے ہیں، وہ پھر نہیں لے کے آ سکتے ایمان، ان سے وہ صلاحیت ہی چھن جاتی ہے۔ اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، وہ ان کے اوپر جہالت کی، کفر کی گندگی ڈال دیتا ہے، وہ گندے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان ساری گندگیوں کو جمع کرے گا، ایک پلندہ بنا کے جہنم میں پھینک دے گا ان سب کا، وہ گندگی ہیں، وہ سب اسی قابل ہیں، وہ وہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے انجام سے بچائے، ہم سب کی موت ایمان کے اوپر ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور ساری کی ساری جو خبردار کرنے کی چیزیں ہیں آخر کس کام آ سکتی ہیں؟ انہوں نے تو آنکھیں بھی بند کر لی، کان بھی بند کر لیے، اگر ٹھیک ہے اللہ کی آیات جو قرآن کے اندر ہے وہ نہیں ماننی، دنیا کی آیات دیکھ لو، دنیا میں بھی تو اتنی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہیں ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ ساری کی ساری جو چیزیں تم دیکھتے ہو یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ بھی تو اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن بس وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہی برے دن دیکھ لیں جو ان سے پہلے لوگ دیکھ چکے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ جس طرح وہ لوگ ایک آخری دن کا انتظار کرتے تھے کہ ہاں لے آؤ ہم پر وہ عذاب، تو کیا یہ بھی وہی چاہ رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو کہ ایمان والے ہوں، ہمارا یہی طریقہ ہے اور یہ ہمارا حق ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ مومنوں کو بچا لیں، اللہ مومنوں کو نہیں ڈباتا، اللہ مومنوں کے ساتھ برا نہیں کرتا، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کا بھروسہ قائم رکھتا ہے، اللہ ان کا
کا بھروسہ نہیں توڑتا. یہ اللہ کا ذمہ ہے, اللہ پر حق ہے یہ مومنین کا. یہاں پہ رکو نمبر 10 ختم ہوتا ہے, 11واں رکو سٹارٹ کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگو اگر تم ابھی بھی میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا. واضح, ٹھیک ہے, کھلا کھلا بات کر دی کہ بس نہیں, اب میں تو نہیں کرتا, اگر تمہیں ابھی شک ہے تو تم اپنے شک میں پڑے رہو, بلکہ صرف اسی خدا کی میں بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. تم اگر سمجھتے ہو کہ تمہارے دنیا میں کوئی فائدہ دے سکتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو, تو موت کو ٹال کے دکھانا. موت کو ٹال سکتا ہے کوئی انسان؟ دنیا کا جتنا بڑا مرضی سرجن ہو, ڈاکٹر ہو, جو مرضی ہو, وہ موت کو نہیں ٹالا جا سکتا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو میں نے موت کو دھوکہ دے دیا, اب میں ہمیشہ زندہ رہوں گا. کبھی کوئی انسان آپ نے ایسا دیکھا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ کبھی بھی موت کو نہیں ٹال سکتے. تو دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولتیں دی ہوئی ہیں, جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آسائشیں دی ہوئی ہیں, اس میں پڑھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس اب سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, ایٹ دا اینڈ موت انسان کو گھیر لیتی ہے, موت انسان کو بند کمروں کے اندر محفوظ سے محفوظ قلعوں کے اندر بھی آ جاتی ہے, تو وہ آ کے رہے گی. وہاں پہ انسان جو ہے کتنا بے بس ہو جاتا ہے. تو دنیا میں بھی بے بس ہی ہے. اگر اپیرنٹلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی سمجھ لے کہ آزادی دی ہوئی ہے تو پوچھ لینا اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی عرصے بعد, اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اللہ تعالیٰ کو پوچھنے میں. تو پھر کیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں, اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ بالکل اپنا رخ ایک طرف کر کے جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اسی دین پر جو ہے وہ قائم کر دوں, اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں, میں شرک کرنے والا نہیں ہوں گا. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے کوئی ہوگا. اب یہاں پہ یہ بات کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ بار بار کرتے جا رہے ہیں, اپنے نبی سے کر رہے ہیں. پوری زندگی انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے میں, اسلام کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح قائم رہنے میں, لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آنے میں لگا دی. لیکن اگر انجام اس کے اوپر نہیں ہوتا کسی کا, نبی کی میں بات نہیں کری, کسی کا بھی پوری زندگی اس کام کے اوپر لگا دی ہے, لیکن اگر موت اس چیز کے اوپر نہیں آتی تو پھر ظالموں میں سے ہو جاتا ہے, وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے غرور میں کسی آ کے کہ میں تو بہت اللہ والا ہوں, میرے تو بہت زیادہ لوگ فالوورز ہیں, میرے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ چل رہا ہے, میرے تو فتوے سنے جاتے ہیں یا اس طرح کے معاملات. تو اینڈ پہ اگر انسان اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کے اوپر. تو کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ سے اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راستے پہ رکھیں, مجھے قائم رکھیں اسی کے اوپر. ٹھیک ہے, چل تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا. پہلی بات یہ مسلمان گھر کے اندر پیدا کر دیا, سب سے اللہ کا شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا. لیکن اس کے اندر ہمارے بھی کچھ کام ہیں. پہلی چیز اس میں ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, تاکہ اور اس کے بعد پھر راستہ ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, تاکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو کہ اس کے اوپر چلنا چاہتا ہے, جو کہ اس کے لیے طلب میں لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا نکالنے والا اور اس مصیبت کو ٹال دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. صرف اللہ ہی ٹال دے تو ٹال دے, اللہ ہی اس مصیبت سے نکال لے تو نکال لے, دنیا کے سارے لوگ مل کے نہیں نکال سکتے. اور وہ اگر تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے, تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے, تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. ساری دنیا خلاف کھڑی ہوئی, اللہ کا فضل آ گیا تو آ کے رہے گا. اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے. اللہ سے فضل مانگنا چاہیے جلس ہونے کے بجائے. اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے, یہ قرآن آ چکا ہے ہمارے پاس. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی سیدھی راہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے, کسی اور کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا. جو دنیا میں محنت اپنے لیے کرے گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو پائے وہ اس نیت سے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے کسی دن. ٹھیک ہے, ایک دن تو کھڑے ہونا ہی ہے نا سب نے اللہ کے سامنے, تو اس دن کے لیے وہ محنت کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. اور جو گمراہ رہے گا اس کی گمراہی اسی کے لیے وبال بنے گی, اس کا کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا, اس کا کسی اور کو جو ہے وہ ایک مصیبت اس کے اوپر نہیں پڑے گی جب تک کہ ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا اس گمراہی کے اندر, ظاہر ہے. اور میں تمہارے اوپر کسی چیز کا وکیل نہیں ہوں, میں تمہاری طرف سے جو ہے وہ باتیں نہیں کروں گا یہاں پہ, نہ میں یہاں پہ باتیں کروں گا نہ میں وہاں پہ باتیں کروں گا. ٹھیک ہے, ظاہر شفاعت تو ہوگی, ظاہر سی بات ہے, لیکن وہ کافروں کے لیے تو ظاہر نہیں ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ, کرتے جاؤ, چاہے کوئی ایک دنیا میں ایک بندہ بھی ساتھ نہیں ہے, کرتے چلے جاؤ وہ کام جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے. اور یہ کام کرنے کے لیے مشکلات آئیں گی, اس کے اندر لوگ باتیں سنائیں گے, لوگ باتیں کریں گے, لوگ مذاق بھی اڑائیں گے. ٹھیک ہے, ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا, ہم پیچھے پڑھ چکے سورہ اعراف کے اندر, آگے سورہ ہود آ رہی ہے اس کے اندر بھی آئی ہے. ٹھیک ہے, ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا, ان کو اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں جو بہت زیادہ سمجھ لیں. ایک بندہ جو آپ کی کچھ بھی نہیں, آپ سے تو اجرت تو کچھ بھی نہیں مانگتے تھے نا نبی جو سارے کے سارے آئے تھے, سارے انبیاء تھے, وہ کوئی پیسہ تو نہیں مانگتے تھے کہ میں تمہاری بھلائی کر رہا ہوں تو مجھے پیسے دو. الٹا وہ لوگ ان کو باتیں سناتے تھے تو ان کا دل ہرٹ ہوتا تھا ان ساری باتوں سے. اور یہ ساری باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اسی لیے بتا رہے ہیں کہ پچھلے سارے کے سارے جو نبی تھے ان کو بھی اسی طرح سے تنگ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, سارے کے سارے معاملات ان کے ساتھ بھی آئے ہیں, وہ ثابت قدم رہے اور اینڈ پہ وہی ایک طرح سے سمجھ لیں غالب رہے. سب اللہ تعالیٰ کی مدد انہی کے لیے آئی تو آپ کے پاس بھی آئے گی. اور یہ تو ایسے ہی مکہ کے شروع والے دن ہیں, تو کتنے مشکل دن ہوں گے سوچیں. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور صبر کرو. یہ سارا کام بہت مشکل ہے, اس میں صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ڈٹے رہو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.
اچھا، اور اس میں جو ہے وہ یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ اسپیشلی ہم جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، آگے ہم کسی کو بتاتے ہیں یا اس طرح کے معاملات، تو ہمیں باتیں سنائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ نبی اتنے بڑے بڑی ہستیاں، وہ سب بہترین انسان جو دنیا کے اوپر چلے ہیں آج تک، ان کو اتنی باتیں لوگوں نے سنائی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اگر کوئی باتیں سنا دیتا ہے، ہمارا اگر کوئی مذاق اڑا لیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ وہیں پہ رک جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا اسٹانس ہی بدل لیں پورا کا پورا، نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، یہ تو بات میری غلطی سے میرے منہ سے نکل گئی۔ لوگ اپنی بات سے ہی پھر جاتے ہیں پوری پوری، کہ نہیں لوگ مان نہیں رہے تو بات سے پھر جاؤ پوری پوری۔ اپنے دین پہ قائم رہنا چاہیے، اس بات پہ قائم رہنا چاہیے جس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، آپ دلیل پہ قائم ہے اس چیز کے اوپر۔ یہ نہیں کہ آپ کو اپنے دماغ سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہے تو بس، ہاں ہمارے پیرنٹس کرتے چلے جا رہے تھے تو بس ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی بھی، جو دلیل سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے، وہ اس قابل ہے کہ اس پہ قائم رہا جائے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، سورہ ہود مکی صورت ہے یہ بھی، اور شروع والی ہی صورتیں ہیں، اس کے اندر بھی بہت سارے انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے واقعات ہمیں بتائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، فرمان ہے یہ والا، یہ جو ہم سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، جس کی آیتیں جو ہیں وہ محکم کی پختہ ہیں، پوری مکمل آیتیں ہیں، اس کی جو ہے وہ پکی کی گئی ہیں ہر لحاظ سے، اور مفصل ہے۔ مفصل کا مطلب ہے کم الفاظ کے اندر زیادہ باتیں کہہ جانا، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک حکمت کا تقاضا ہے کہ کم بولا جائے، اور کم بولا اس طرح بولا جائے کم کہ جو ہے اس کے اندر بات بھی پوری ہو جائے، اگلے بندے کے کوشچنز بھی کلیئر ہو جائیں، اور مزید جو ہے وہ بولنا بھی نہ پڑے، تو اس طرح کی بات۔ تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کتاب نازل فرمائی ہے، ایک دانا، بہت زیادہ سمجھ لیں حکمت والا اور باخبر ہستی کی طرف سے، کہ تم نہ بندگی کرو۔ کیا پیغام ہے اس کتاب کے اندر؟ کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، توحید کا پیغام ہے اس کتاب کے اندر، اور میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، یعنی درمیان میں رہنا چاہیے۔ ایک انسان جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں دوسروں کو دین کی طرف لانا چاہتا ہوں، اس میں اچھائی بھی ہونی چاہیے، اس میں ایک طرح سے برائی کی بھی خبردار کرنے والا ہونا چاہیے، اسے ایسا نہ ہو کہ وہ بس اچھائی کا ہی حکم دیتا چلا جا رہا ہے، بشارتیں دیتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تو بس آخری نبی کی امت ہے، تو ہم تو جو ہے بس جو مرضی کرتے رہیں یہاں پہ دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک طرح سے خوش فہمی میں پڑ جائیں، اور ایک اس طرح کا معاملہ ہو کہ بس ڈرایا ہی جا رہا ہے، خبردار ہی کیا جا رہا ہے کہ ان کو ہر قسم کی اچھی امید سے جو ہے وہ دنیا میں ختم ہو گئی ان کے اندر ہر قسم کی اچھی امید، اور بس وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے دنیا میں پھر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں ہونا چاہیے انسان کو۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو۔ تیسری بات کیا ہے اس کا، تیسرا سمجھ لیں تھیم کیا ہے اس بک کا، کہ تم اپنے رب سے استغفار چاہو، استغفار کرو اور اس کی طرف پلٹو، یعنی توبہ کرو۔ یعنی استغفار اور توبہ کا لفظ جہاں پہ اکٹھا آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنے گناہوں کو قبول کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ ہاں میرے سے یہ گناہ ہو رہے ہیں، یہ گناہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کو قبول کیا جائے، ان کی معافی مانگی جائے، اور پھر پلٹو، یعنی کہ سمجھ لیں کہ توبہ کرنے کا پھر اس کے بعد مطلب کیا ہے کہ ان کو چھوڑ کے واپس اللہ کی طرف پلٹو، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ اور وہ ایک مدت تک، پھر اگر ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ ایک مدت تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم کو سامان زندگی، بہت اچھا سامان زندگی دے گا۔ تو بات یہ کہ توبہ اور استغفار سے، دونوں چیزوں سے، استغفار کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور توبہ کا مطلب ہے پلٹنے کی کوشش کرنا واپس، تو کیا ہے کہ اس سے ہماری زندگی کے اندر بہت برکتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر آخرت میں تو جو ملتا ہے وہ ملتا ہے، زندگی کے اندر جو ہے وہ بہت اچھا سامان زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے، جس کے لیے جس کو بھی پاس بھی فضل دینا اللہ تعالیٰ اس کو فضل دے۔ پھر کیا ہے کہ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو، تمہارے حق میں بہت ہولناک دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ، تو تم سب کو پلٹنا تو اللہ کی طرف ہی ہے، دنیا میں جو مرضی کر لیں، ایک دن تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے پوری، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد دیکھو، یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ادھر منہ کر کے یا کسی لوگوں سے چھپ کے کوئی کام کریں گے، اس سے اللہ سے چھپ جائیں گے۔ خبردار، یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو تو ڈھانپتے ہیں، لیکن اللہ سے ان کے سمجھ لیں کہ ڈھانکی ہوئی چیز کو، جس کو یہ ڈھانپتے ہیں، اس کو یہ چھپاتے ہیں، اس کو بھی جانتا ہے، اور کھلے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے، اور وہ تو ان کے بھیدوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں ہے، جو انہوں نے آج تک کسی کو بھی نہیں بتایا، جو ان کے سینوں کے اندر راز ہے سارے کے سارے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو ان کو کیا لگتا ہے کہ اوپر سے کوئی چیزیں چھپا لیں گے تو اللہ سے چھپ جائیں گی کیا وہ چیزیں؟ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار، جانور کی بات نہیں ہوئی، انسان کی بات نہیں ہوئی، ہر جاندار، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ کوئی پھل ہو، چاہے وہ کوئی پودا ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی بھی چیز جاندار جس میں بھی جان ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، انسان ہی پریشان پھرتا ہے بس، اللہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے۔ یعنی اس کا جو لفظ استعمال ہوئے ہیں یہاں پہ، کہاں ہے وہ جی، اچھا اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ایک تو مستقر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جہاں پہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ وہ سمجھ لے کہ تخلیق پاتا ہے، جیسے ماں کا پیٹ جو ہوتا ہے، ماں کی جو رحم ہوتی ہے اس کے اندر وہ تخلیق پاتا ہے نا، تو کسی کو بھی باہر نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح کی شکل ہوگی اس کی، کس طرح کا جو ہے وہ اس کا اخلاق ہوگا، کس طرح کا کتنا رزق لے کے یہ دنیا کے اندر آئے گا، اور سمجھ لیں کہ کتنا جو ہے وہ اس کی موت کب ہوگی، وہ کوئی سارے کے سارے معاملے وہ پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، وہ وہاں پہ بھی اس سب چیزوں کو جانتا ہے، جہاں پہ دنیا کا کوئی انسان اس چیز کو نہیں جانتا۔ ایون جس ماں کے پیٹ کے اندر وہ ہوتا ہے
وہ ماں نہیں جانتی اپنے بچے کو، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات وہ جانتا ہے وہاں پہ. پھر اس کے بعد سونپے جانے کی جگہ جہاں اس کے دفن ہونے کی جگہ ہے، ہم سب کو کیا پتہ ہے ہم کہاں دفن ہوں گے، ٹھیک ہے. آپ سوچیں کہ کس قدر یہ بڑا علم کا احاطہ کتنا زیادہ ہے اس چیز کا، کہ آپ سوچیں کہ ہم جب کبھی قبرستان میں کسی کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے، ہم بھول جاتے ہیں کہ کون سی قبر تھی اس بندے کی، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کو، ہم اس دنیا کے اندر ہیں، ہماری اپنی قبر ہمیں نہیں پتا کہاں ہوگی، لیکن اللہ کو پتہ ہے وہ کہاں سے آیا ہے، کس حال میں وہ بنا تھا اور کدھر اس نے جانا ہے. درمیان کی ساری چیزیں اسے نہیں پتا ہوں گی، وہ تو ویسے سارے انسانوں کو پتا ہے، تو اللہ کو نہیں پتا ہوں گے. اور یہ دو اسپیسیفکلی وہ چیزیں دفن ہونے کی جگہ اور پیدا کرنے کی جگہ کہ وہاں پہ کس طرح کے معاملات ہوئے تھے، وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو سارے کے سارے پتہ ہیں. تو درمیانی بھی چیزیں سارا پتہ ہے، اور یہ پتہ تو اللہ کو ہے. پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا، اس کے بعد میں جو ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم سے 4 چیزوں کے بارے میں فارغ ہوا جا چکا ہوا ہے. یہ 4 چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں، یہ 4 چیزیں اس کے بارے میں مزید اس میں جو ہے وہ کوئی آگے پیچھے چیزیں ہو سکتی ہیں دعا کے ذریعے سے اور صدقے کے ذریعے سے. لیکن یہ کہ ایک جو سمجھ لیں کہ ایک انیشیل ورژن اس کا تیار کیا جا چکا ہے، ایک انیشیل ڈرافٹ اس کا تیار کیا جا چکا ہے، جو کہ کیا ہے؟ تخلیق ہر انسان کی، جس نے دنیا میں آنا ہے وہ پیدا ہو چکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک سمجھ لے روح اس کی تیار ہے، وہ جو کیا عالم ارواح کے اندر پھر رہی ہے، جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں وہاں پہ. نمبر 2 اس کا اخلاق، اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ ہدایت پر ہوگا، وہ ہدایت پر نہیں ہوگا، اس کی فطرت کس طرح کی ہوگی، ٹھیک ہے. وہ ساری کی ساری لکھی جا چکی ہے. ظاہر ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک فری ول دی ہوئی ہے اور اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز لکھی ہوئی ہے. اور اس کے اندر کیا ہے؟ نمبر 3 اس کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے، اس سے زیادہ اس کو ملتا نہیں ہے. ہم کل بھی وہ بات پڑھ چکے ہوئے تھے کہ جو انسان دنیا کے پیچھے ہی چلتا چلا جاتا ہے، دنیا کے ہی چکروں میں لگا رہتا ہے، آخرت کو بالکل بھول جاتا ہے، تو اس کا رزق اس کو ملنا اتنا ہی ہے جتنا اس نے کے لیے لکھا ہوا تھا. اس سے بہتر تھا کہ وہ اس میں تھوڑا سا ٹائم آخرت کے لیے بھی نکال لیتا، اس کے لیے اتنا ہی رزق لکھا ہوا تھا، اس میں سے کچھ ایکسٹرا نہیں لے رہا وہ اپنی کوششوں کے ذریعے سے. تو پھر کیا ہے؟ اس کے علاوہ چوتھی چیز موت، اس کی وہ لکھی ہوئی ہے، اس سے وہ بھاگ نہیں سکتا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم اپنے رزق سے بھاگنے کی کوشش کرے اس سے، اور رزق میں صرف پیسہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، رزق میں ہر چیز آتی ہے، رزق میں اولاد بھی آتی ہے، صلاحیتیں بھی آتی ہیں، سمجھ لیں صحت بھی آتی ہے، اس کے اندر ٹائم بھی آتا ہے، اس کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے وہ سب آتی ہیں، ٹھیک ہے. چاہے ہم اس کو مانیں، اس کو نہ مانیں، اس میں سب چیزیں آتی ہیں. اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس میں سننے کی صلاحیت ہے، اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس میں بولنے کی صلاحیت ہے، اس میں علم ہے سارا کا سارا، ہر چیز رزق ہے اللہ تعالیٰ کا، صرف پیسہ رزق نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ رزق ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں. اچھا، حدیث کے مطابق کیا ہے کہ اگر ابن آدم اپنے رزق سے بھاگنے کی کوشش کرے، جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے، ہم ہر وقت موت کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ بھئی یہاں پہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ کر لیں وہ کر لیں، جو بھی ہم ایک احتیاطیں برتتے ہیں اس کے بارے میں. تو اگر اسی طرح ہم جو احتیاطیں اپنے رزق کے بارے میں برتنے کی کوشش کریں کہ ہم چاہیں کہ ہمارے تک رزق نہ پہنچے، ویسے تو کوئی چاہتا نہیں ہے ایسا، لیکن اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا کہ وہ رزق جو ہے وہ اس کو ویسے ہی پا لے گا جیسے موت اسے پا لیتی ہے. وہ جہاں بھی بھاگے گا اس رزق سے، وہ رزق اس کو پا لے گا، وہ چاہے وہ خدا نہ خواستہ بری اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ مل جائے گی اسے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے. تو یا پھر سمجھ لیں کہ بری صحت یا اس طرح کی، یہ بھی تو رزق ہی ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق ہی رکھا ہوا ہے، کسی کے لیے زیادہ رکھا ہوا ہے، کسی کے لیے کم رکھا ہوا ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو پا لیں گی. تو کیا ہے کہ اس میں پھر ایک یہ مسئلہ آتا ہے کہ انسان پھر کہے کہ میں تو بیٹھا رہوں، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دیں گے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں، رزق جو آتا ہے وہ آپ کی کوشش کے ذریعے سے آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے کہ اس سے زیادہ کیونکہ کچھ انسان ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں اتنا مست ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بس ہم دنیا کی ہی چیزیں کرتے چلے جائیں تو ورنہ پورا نہیں ہو پائے گا ہمارے لیے. تو ان کے یہ بات ایک طرح سے سمجھ لیں کہ تقدیر کا یہ مسئلہ ان کو بلیو رکھنا چاہیے تقدیر کے اوپر کہ جتنا ہے اتنا مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو کوشش اس کے لیے بھی کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کوشش جو ہے وہ آپ سی گریڈ کے لیے کریں اور آپ دعا جو ہے وہ اے گریڈ کے لیے کریں. جس کے لیے کوشش کی ہے وہی ملے گا، وہی رزق میں آئے گا. لیکن کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اطمینان بھی رکھنا چاہیے. اینڈ پہ جو فضل آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اینڈ پہ کامیابی جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، وہ اپنی کوششوں سے نہیں آ سکتی. یہ بات یقین رکھنا چاہیے اس چیز کے اوپر. اچھا خیر، آگے چلتے ہیں. ہاں، اس کے بعد کیا ہے کہ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. جب اس وقت جب وہ پیدا کر رہا تھا تو اس وقت اس کا عرش جو تھا وہ پانی کے اوپر تھا. اب تو ظاہر ہے 7واں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، لیکن اس وقت وہ پانی کے اوپر تھا. تاکہ تم سب کو کیوں پیدا کیا؟ یہ سارے اسباب، یہ سارا مال، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ارد گرد کیوں ہیں؟ تاکہ وہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، کون تم میں سے عمل صالح کرے گا. اچھا، اس میں ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تخلیق کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اتوار کو کی تھی، ٹھیک ہے. اور یہ دن بھی اسی طرح کے تھے، یہ دن بھی ایسے ہی تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر کیے ہیں دن بھی. پھر کیا ہے کہ اور جو ختم ہوئی تھی وہ جمعہ والے دن اس کی جو تخلیق ہے ساری کی ساری وہ ختم ہوئی تھی. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کرسچنس کے ہاں یہ ایک عقیدہ ہے، نعوذ باللہ، مطلب معاف کرے مجھے یہ بات کرنے سے، لیکن بہرحال ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری 2 دن جو تھے وہ پھر چھٹی کے لیے تھے کیونکہ گاڈ نعوذ باللہ تھک گیا تھا، ٹھیک ہے. تو ان کا یہ ایک عقیدہ ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ بھی چھٹی کرتے ہیں 2 دن. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی چھٹی ہونی چاہیے کیونکہ گاڈ بھی تھک گیا تھا تو ہم بھی تھک جاتے ہیں نعوذ باللہ. اچھا خیر،
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 6 دنوں میں پیدا کیا، جب اس وقت اس کا عرش جو تھا وہ پانی پہ تھا، تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے تم میں سے کون عمل صالح کرے گا۔ اب عمل صالح کے اندر 2 چیزیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کافی دفعہ ہم نے پڑھا ہے۔ ایک تو نیت بالکل جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے کہ اس کے لیے اللہ کے لیے کر رہے ہیں یہ کام، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، اور ایک طریقہ کس طریقے سے کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا طریقہ بہترین کس کا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہاں سے اگر وہ چیز نہیں ملتی اس طریقے کو چھوڑ دیں، وہ طریقہ نبی نے نہیں ثابت کیا، وہ طریقہ نہیں کیا نبی نے، اس کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جہنم میں گرا دے گا وہ طریقہ، چاہے نیکی کا کام ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم بہت دفعہ اس چیز پہ پڑھ چکے ہیں، بہت دفعہ اس چیز کو جو ہے وہ اس سے گو تھرو ہو چکے ہیں، میں اپنی طرف سے ہم چیزیں ایڈ نہیں کر سکتے دین کے اندر، دین کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو انکار کرنے والے فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو جادو والی باتیں ہیں، ایویں نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ کس طرح اٹھا لے گا کوئی بھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو نافرمان کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے، مذاق اڑانے لگتے ہیں نا کہ ہاں جس عذاب کی تم بات کر رہے ہو لے آؤ ہم پہ، کیا مسئلہ ہے اتنا زیادہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک ابو جہل کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، کعبہ کا پردہ پکڑ کے اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں یہیں پہ کھڑا ہوں، اگر میں اتنا بڑا نافرمان ہوں تو میرے اوپر سے جو ہے وہ پتھروں کی بارش ہو۔ تو اس طرح کے مذاق اڑاتے تھے وہ، پھر ظاہر ہے وہ نہیں ہوئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، جہاں پہ نبی ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے، ہم پہلے بھی وہی بات پڑھ چکے ہیں۔ تو خیر وہ نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تو اس طرح ہی فضول میں ڈراتے رہتے ہیں اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو خیر آخرکار کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، لے آؤ نا پھر۔ تو پھر سنو دیکھو جس روز وہ وقت آ گیا، سزا کا مقرر وقت آ گیا، تو کسی کے پھرنے سے نہیں پھرے گا، پھر نہیں ٹال سکو گے اسے، پھر یہ سارے مذاق یہیں کے رہیں رہ جائیں گے، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے نا یہ دور ہے، اس کو جو مرضی کہتے رہیں، وہی آ جائے گی، اسی سے ڈر کے بھاگیں گے پھر۔ رکو نمبر 2، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد یعنی اچھے حالات آنے کے بعد اس سے محروم کر دیتے ہیں، کوئی برے حالات آ جاتے ہیں، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی ناشکری کرنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ سے تو مجھے کبھی کوئی خیر ملی ہی نہیں، میرے ساتھ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میں نے ایسا کیا کر دیا تھا۔ یہ سارے شکوے بہت عام ہیں، ہماری زبانوں کے اوپر رہتے ہیں۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پہ لائی گئی تھی ہمیں اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں، یہ آتے ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آنا ہے، برا ہے، اچھا آئے گا، برا آئے گا، یہ اسی طرح ہی ہے نا، زندگی تو ہے ہی ایک سمجھ لیں آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اچھائی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اس میں برائی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، تو یہی سارے معاملے چلتے رہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ دیکھتے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس کا شکر گزاری کا بیہیویئر رہتا ہے یا نہیں، اس کا جو ہے وہ صبر کا بیہیویئر رہتا ہے یا نہیں، یہ میرے سے شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جب اس کو نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اچھے حالات دوبارہ آ جاتے ہیں، تو کہتا ہے میرے تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، اور پھر وہ پھولا نہیں سماتا اس چیز کے اوپر، بہت خوش ہوتا ہے اس چیز کے اوپر، اور بھول جاتا ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے آزمائش میں ڈالا تھا برائی کے ذریعے، اور پھر کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے کہ میرے پاس تو یہ کچھ ہے، میں تو اس طرح سے بہتر ہوں، میں تو اس طرح سے بہتر ہوں، اور کرنے لگتا ہے اللہ کے مقابلے میں، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اکڑ کے دکھاتا ہے انہیں، اور جو اپنے سے کمتر ہے ان کو برا سمجھنے لگتا ہے۔ اس ایپ سے اگر کوئی پاک ہے، عام طور پہ سارے ہی ایسے ہیں، اس سے کیا پتہ چلا کہ عام طور پہ سب کا ہی یہ بیہیویئر ہوتا ہے، لیکن اس ایپ سے اگر کوئی پاک ہیں تو صرف وہی لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں، جو کہ ہر حال میں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، تو نے جس حال میں رکھا ہوا ہے تیرا شکر ہے، بس ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا، اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہتے، لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں بس کوئی حال نہیں ہے، بس نہ ہی پوچھو میرے سے تو کیا حال ہے۔ ٹھیک ہے، ہر وقت ان کے منہ پہ کوئی نہ کوئی شکوہ، کوئی نہ کوئی شکایت نہیں ہوتی، وہ شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ کوئی بات نہیں، مصیبت آ گئی چلی جائے گی، کوئی بات نہیں، نہیں بھی جاتی تو ہمیں تو ثواب مل رہا ہے، ہم تو دونوں لحاظ سے سمجھ لیں کہ ایک ون ون سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو ثواب ملتا چلا جا رہا ہے، اور صبر کا تو اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بتایا ہی نہیں کہ صبر کا ثواب کتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تو میں خود دوں گا، اس کا تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے، وہ تو اتنا زیادہ ہے کہ وہ میئر ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم تو ہر حال میں ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ون ون سچویشن کے اندر ہیں، اگر ہمارا ایمان اچھا ہے تو اس سے بچنے والے، اس ایٹیٹیوڈ سے بچنے والے کون ہیں، جو کہ صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی، یعنی پھر ان کی غلطیاں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ بڑا اجر دیتے ہیں، جو کہ جن کے لیے انہوں نے عمل کیے ہوئے ہوتے ہیں اس سے بھی بڑا اجر ملتا ہے انہوں نے صبر کی وجہ سے، ان کو اپنے شکر کی وجہ سے۔ پھر تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان سب چیزوں میں سے کسی کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو کہ تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو جائے تمہارا کہ کہیں گے یہ لوگ کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، اس کو دنیا میں سارے مال و اسباب کیوں نہیں دیے گئے، پھر یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو تم محض خبردار کرنے والے ہو، اگر آگے اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اچھا اب یہ پوری چیز، یہ پوری جو ایک ہم نے سمجھنے کے آیات پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کتنے بڑے، دیکھیں پوری زندگی انہوں نے جو ہے وہ لگا دی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے، لیکن ان کے پاس بھی اس طرح کے مقامات زندگی میں آئے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ان کا دل جو ہے وہ تنگ ہونے لگا اس لوگوں کی باتوں کے اوپر سے، کہ لوگوں سے دل ہرٹ ہوتا ہے، انسان تھے نا وہ بھی، تو دل ہرٹ ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے، کہ کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے کہ جو ہے وہ
इस पे कोई ख़जाना क्यों नहीं उतारा गया? अगर ये इतना ही अल्लाह ताला का मुक़र्रब है, इतना ही अल्लाह ताला के करीब है, तो अल्लाह ताला ने इसको दुनिया में इतना कम क्यों दिया हुआ है? हमारा भी तो ये जज होता है ना, हम भी इसी बात पे जज करते हैं आमतौर पे लोगों को कि इतना ही अगर अल्लाह के करीब होता तो अल्लाह ताला इसको दुनिया में भी दे देते। ये हाल ना होता इसका दुनिया में, ठीक है? हम ये बहुत आम बातें हैं जो कि हम देखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो हमें ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि इस बारे में, इस तरह की चीज़ों के बारे में जो दिल हमारे तंग होते हैं, वो सबके ही हो जाते हैं, ठीक है? इतने आला, इतने बड़े-बड़े पैगंबरों को भी अल्लाह ताला तसल्लियाँ दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये होता जाएगा, इसमें कोई इस पे दिल ना तंग हो तुम्हारा, इसमें तुम परेशान ना हो, अपने मिशन से नहीं हटना पीछे। मिशन क्या है कि हर बात आगे पहुँचा दो, हर बात आगे पहुँचानी है, जो चीज़ पता है वो आगे पहुँचा दो, लोगों को पहुँचा दो, लोगों को बता दो, ठीक है? उस पे ये ना कहो कि लोग अब मुझे ये कहेंगे कि ये खुद देखो इसको ये किस तरह का है, या खुद देखो ये अब आ गया हमें तो जो है वो तबलीग करने के लिए, अपने आप को देखो। लोग हमारे बारे में बातें करते हैं ना, ज़ाहिर-सी बात है कि अपना देखा है, अपना इसको देखा है खुद क्या करता है ये, या खुद क्या करती है ये, खुद इसको देख लो, इसके अपने हालात देखें किस तरह के हैं, ठीक है? तो उसके बारे में पहले तो अपने आप पे भी ज़ाहिर है तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसकी जो मेन फ़ोकस है वो दुनिया की चीज़ें नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो खजाने की बात हुई है वो दुनिया की बात हो रही है ना, कि इसके ऊपर इतना बड़ा खजाना होना चाहिए था फिर, अगर अल्लाह का इतना ही एहसान है इस बंदे के ऊपर तो, ठीक है? तो उसका जो मकसद होता है वो खजाना पाना नहीं होता, उसका मकसद दुनिया नहीं होता, जो दुनिया में अल्लाह ताला के दीन को आम करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है? उसका मकसद ये होता है कि मेरी जो इखलाक है वो अच्छा होना चाहिए, मेरी इबादत अच्छी होनी चाहिए, मेरा जो है वो अपने अंदर वो बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है? तो लोग लेकिन उसको ज़ाहिर है अल्लाह के नबियों को भी जज करते रहे हैं, हमें भी जज करते रहेंगे, हम अगर कल को ये काम करेंगे हमें भी जज करेंगे, करते हैं, करते रहने दें, ठीक है? लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटना। अल्लाह ताला यहाँ पे ये बता रहे हैं, अपने मकसद से दिल तंग होता है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये कि मकसद से पीछे नहीं हटना, कोई बात छोड़ नहीं देनी बताने से कि इस बात को देख के ये मुझे ही जज ना करना शुरू कर दें, ठीक है? तो क्या कि उसको जो है वो छुपानी नहीं है कोई भी बात, आगे कर दें हर बात को। तो तुम तो महज़ खबरदार करने वाले हो, हमारा काम खबरदार करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम भी खबरदार करने वाला था, ठीक है? उसके बाद अल्लाह ताला देखने वाला है हर चीज़ को। तो क्या ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किताब खुद घड़ ली है, ये सारी की सारी बातें ये अपनी तरफ से कर रहे हैं? कहो अच्छा ये बात है तो इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें तुम भी ले आओ, इतना मुश्किल काम तो नहीं है, तुम्हें तो लगता है हर बंदा कर सकता है, तो तुम भी करके दिखा दो। और अल्लाह के सिवा और जो तुम्हारे माबूद हैं इन सबको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो, हर बंदे को बुला लो मदद करने के लिए। और तुम इन्हें माबूद समझने में सच्चे हो तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो ये करेंगे तुम्हारी मदद, फिर बुतों से मदद ले सकते हो, बोल सकते हैं तो बुला लो उन्हें। और अगर वो तुम्हारी मदद को नहीं पहुँचते, यानी ज़ाहिर बात है बुतों से मदद क्या आ सकती है, वो बोल ही नहीं सकते, तो जान लो कि ये अल्लाह के इल्म से नाजिल हुई हुई किताब है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई भी हकीकी माबूद नहीं है, कोई इस काबिल नहीं है जिसकी इबादत की जाए। फिर क्या तुम इस हक की बात के अलावा, इसके अलावा जो है वो तुम इसके आगे सर अपना जो है वो झुकाओगे इस बात के आगे? क्या ये बात सुनने के बाद अपनी सारी दलीलों से जो है वो समझ लें, उससे कोई भी दलील साबित नहीं हुई, सारी दलीलें जो है वो पिघल के चली गई, तो उनके बाद भी तुम क्या अपना सर तस्लीम खम करोगे? क्या तुम झुकोगे अल्लाह के आगे? फिर भी ज़ाहिर है वो नहीं झुके। तो फिर क्या हुआ कि जो लोग बस इसी दुनिया का ज़िंदगी और इसकी खुशनुमाइयों के तालिब होते हैं, यानी सारी उनकी जो कोशिशें हैं सारी बस दुनिया में ये मिल जाए ना, अच्छा वो मिल गया, फिर वो भी मिल जाए ना, फिर वो भी मिल गया, फिर वो भी मिल जाए, बस एक से बढ़ के एक, पूरी ज़िंदगी इसी जो है वो एक समझ लें दौड़ में लगे हुए हैं। फिर उनकी कारगुजारी का सारा फल हम इनको यहीं दे देते हैं, क्योंकि उनकी दुआएं भी दुनिया के लिए होती हैं, उनकी कोशिशें भी दुनिया के लिए होती हैं, तो बस दुनिया तो फिर मिल ही जाएगी ना, इतनी भी मुश्किल नहीं है, दुनिया मिल जाती होती है, इतनी भी मुश्किल नहीं है, आखिरत मुश्किल है, ठीक है? तो क्या है कि लेकिन हम यहाँ पे बैठ के जज करते हैं, उसके पास इतनी सारी दुनिया है, अल्लाह ताला ने उसको इतना मालो औलाद दी हुई है, इतने ज़्यादा उसके तो ये मामलात हैं वो मामलात हैं, हमारे पास नहीं है, बस हम यही सोचते रहते हैं। हम आखिरत तो देखते ही नहीं है ना, किसी का कोई आखिरत के लिए कितना काम कर रहा है हम वो नहीं देखेंगे, उससे जेलस भी नहीं होंगे, उससे जो है वो उसके साथ मुकाबला भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ दुनिया देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। अच्छा, तो जो लोग इस तरह के काम करते हैं, जो दुनिया को ही अपना मकसद बना लेते हैं, तो उनको यहाँ पे फल भी दे दिया जाता है, उनको मिल जाती है दुनिया हकीर है, मिल जाती है। तो फिर क्या होता है, तो इसके साथ इनमें कोई भी कमी नहीं की जाती, यानी हर चीज़ बढ़ बढ़ के मिलती है उन्हें दुनिया की ज़िंदगी बेहतरीन मिल जाती है। फिर मगर आखिरत ऐसे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है आग के सिवा। लेकिन आखिरत जो भी जिसने मांगी ही नहीं, जिसने उसके लिए कोशिश ही नहीं की, जिसने उसको जो है वो समझे एक फोकस में रखा ही नहीं, तो फिर उसका उसमें कोई हक भी नहीं बनता ना। दुनिया में मिल गया उसे जो मिलना था, उसने जो कोशिशें थी वहाँ की मिल गई उसे, तो फिर वहाँ मालूम हो जाएगा कि जो कुछ दुनिया में लोगों ने बनाया, पूरी ज़िंदगियाँ लगा के बनाया, पूरी ज़िंदगियों के एफर्ट समझ लें, अपनी सारी एनर्जी लगा के बनाया, सारा टाइम लगाया, जवानी लगाई, बुढ़ापा लगाया, सब बर्बाद हो गया, सब यहीं रह जाना है, कुछ भी नहीं साथ लेके जाना। हमने कल भी ये बात पढ़ी थी, सिर्फ अमले साले साथ जाएंगे, ना औलाद जाएगी ना माल जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। और अब इसका सारा किया धरा बिल्कुल बातिल है। बातिल का मतलब है कि ज़ीरो हो गया, कुछ भी नहीं है अब वो, ठीक है? जो सारा कुछ एक धोखा जो दुनिया में खा लिया, लोगों को दे दिया, वो आगे चल के जब असल में उसकी ज़रूरत होगी वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई भी समझ लें कि उसका वो नहीं बचेगा, उसका कोई असर नहीं रहेगा। फिर भला वो शख्स जो अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने उसको ऐसा दिल दिया है जो कि समझ लें कि सही और गलत में फ़ैसला कर सकता है, चाहे उसके पास हिदायत आई हो या ना आई हो, फिर भी लोग जो है वो सही और गलत में फ़ैसला कर सकते हैं, चाहे उनके पास हिदायत हो या ना हो। अभी अल्लाह की किताब नहीं आई,
لیکن ان کا دل جو ہے وہ ایک طرح سے ابھی قلب سلیم ہے. قلب سلیم شاید کسی نے لفظ سنا ہو, یہ بالکل سمجھ لے کہ فطرت کے اوپر جو دل ہوتا ہے, جس کو بھی گناہ کر کر کے خراب نہیں کیا ہوتا, جس کو جو ہے وہ آواز ابھی بھی آ رہی ہوتی ہے, ضمیر کی آواز ہوتی ہے نا, وہ ابھی بھی آ رہی ہوتی ہے, وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ بتا رہی ہوتی ہے, چاہے ہم نے جو ہے وہ کتاب پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو. اب وہ صحیح اور غلط میں ابھی بھی فیصلہ بتا رہی ہے, اس کے اندر وہ شہادت موجود ہے ابھی بھی. اور پھر کیا ہوا, اس کے اوپر اس کو ایک گواہ جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے بھی آ گیا, یعنی کہ ایک بندہ آیا جو کہ اس کو اس طرح کی باتیں سنانے لگا, قرآن پڑھ کے سنانے لگا. ٹھیک ہے, اب ظاہر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ہو رہی ہے, لیکن کبھی بھی کوئی ایسا انسان ہو آج بھی دنیا کے اندر جس نے ابھی تک قرآن سنا نہیں ہے, لیکن اس کا دل ابھی صحیح حالت میں ہے, صحیح اور غلط کو پہچاننے کی حالت میں ہے, اس نے خراب نہیں کیا ابھی, تو کیا ہوا پھر ایسا وقت آیا کہ اس کے اوپر وہی بات, وہی شہادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ پڑھ کے ان کو سنانے لگا. اور پھر پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو ہے وہ رہنمائی کے طور پر آئی ہوئی موجود تھی, ان کو پتا تھا کہ پہلے بھی اس طرح کی ایک کتاب آ چکی ہے, علم نہیں تھا لیکن پتا تھا کہ آ چکی بھی ہے اس طرح کی کتاب. اور پھر کیا ہوا کہ تو ایسے ہی لوگ جو ہے اللہ پر ایمان لائیں گے, جن کا دل صحیح ہوگا نا وہ ایمان لے آئیں گے, ہر حال میں وہ ایمان لے آئیں گے. جنہوں نے اپنے دل کو خراب نہیں کیا ان سے پوری امید ہے وہ ایمان لے آئیں گے, کیونکہ ان کا دل فوراً پہچان جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, چاہے کوئی بھی بندہ آ کے ان کو وہ بات کہے, چاہے ان کو وہ بندہ آ کے اس طرح کا بتا کے بات کہے جس کے پاس مال و اسباب ہے ہی نہیں. یہی لوگ مال و اسباب پہ جج کرتے تھے نا, ہمیشہ سے مال و اسباب پہ ہی جج کرتے ہیں لوگ کہ بھئی دنیا کتنی دی ہوئی ہے, پھر ہی آخرت کی بات سنیں گے. حالانکہ آخرت جس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس کو دنیا اس سے کم ہی ہوتی ہے عام طور پہ, اس کے پاس اتنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اگر ہو بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے, جس کو بھی اللہ تعالیٰ دیں اس میں اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو پھر جج جس بات پہ کرنا چاہیے وہ اس بات پہ کرنا چاہیے وہ بندہ کہہ کے آ رہا ہے, وہ بندہ کدھر سے آ رہا ہے بات لے کے. ٹھیک ہے, وہ صحیح بات لے کے آ رہا ہے, وہ صحیح حدیث سنا رہا ہے, یا وہ کوئی ادھر ادھر سے اپنی باتیں مارتا چلا جا رہا ہے, تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. اور انسانوں میں سے کوئی تو اس کا انکار کرے گا, اور تو اس جگہ کے لیے اس کے لیے جس کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. یعنی جو انکار کر دے گا ظاہر ہے وہ دوزخ میں جائے گا. بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا, یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. تو پھر کیا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو وہ علم کے گہوارے میں پیدا ہوتے ہیں, انبیاء کے جو اس طرح سے سمجھ لیں کہ بچے تھے یا پھر ان کے رشتہ دار ان کے گھر میں رہنے والے تھے, وہ بھی یعنی یہ سمجھ لیں وہ بھی ایمان نہیں لے کے آئے, کیونکہ ان کے دلوں کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو دلوں کو ہی مار دیا تھا. وہ ان کی جو ساتھی تھے, ان کی جو محبتیں تھیں, وہ ساری کی ساری ان لوگوں سے تھی جو کہ کفر والے تھے, تو بس انہی کے ساتھ وہ مرے اور انہی کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے. تو پھر کیا ہوا, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, اللہ کی طرف سے وہ باتیں کرے جو اللہ نے نہیں کی. پھر ایسے لوگ اپنے رب کی طرف جب پیش کیے جائیں گے تو پھر گواہ جو ہے وہ شہادت دیں گے, جو گواہی دینے والے ہوں گے جنہوں نے ان کے اعمال کو, ان کے گناہوں کو جو ہے وہ وٹنس کیا ہوگا دنیا کے اندر, تو اس کو جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے خلاف گواہی دیں گے, چاہے وہ دوست ہی کیوں نہ ہو. ہم دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا اپنے گناہ کہ بھئی رات کو میں نے یہ کیا, یا کل میں نے یہ فلاں کام کیا, یا ہم فیس بک پہ لگاتے ہیں کہ ہم نے آج یہ بہت بڑا کام کیا اپنی طرف سے. ٹھیک ہے, یا ہم نے جو ہے وہ ہم اس طرح کے معاملات کرتے رہتے ہیں, ہم اپنے گناہوں کو شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. ٹھیک ہے, چاہے ہم وہ کچھ بھی چھوٹے موٹے گناہ بھی ہوں, جیسے ڈانس کر رہے ہیں, یا پھر سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ کوئی بڑا گناہ ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, ظلم کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, جس طرح وہ ایک ویڈیو تھی جس کے اندر جو ہے وہ اس نے نیوزی لینڈ میں بندوں کو مارا تھا. ٹھیک ہے, وہ ویڈیوز کے ساتھ اس نے بندوں کو مارا, تو ظلم کر رہا تھا نا اس نے. ٹھیک ہے, اللہ کے خلاف جو ہے وہ اس نے ظلم کیا تھا, اور اس کے جس نے دیکھا وہ گواہ بن گیا وہاں پہ, چاہے وہ اس کے دوست تھے. ہم بھی ایک دوسرے کی دوستی میں ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے سچے دوست ہیں ان کے گناہوں کی طرف سے منہ پھیر لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ قیامت والے دن وہاں پہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے ہم ان کے خلاف, اور دوسرے ہمارے خلاف, کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا تھا واقعی. وہاں پہ کوئی کسی کا دوست نہیں ہے, وہاں پہ صرف مسلمان جو کہ بہت زیادہ پریکٹسنگ تھے وہی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کتاب سے جڑے ہوئے تھے وہی وہاں پہ جا کے بھی دوست رہیں گے, ورنہ کوئی دوست نہیں رہے گا. تو ایک دوسرے کو, یا پھر دنیا میں جو پبلش کرتے ہیں ہم اپنے گناہ سارے کے سارے, اس کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے ہم اپنے جو ہے اپنے خلاف گواہ اکٹھے کریں وہاں پہ یہ سب بول پڑیں گے اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا تھا یہ. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پریشان ہونے والی بات ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو گواہ شہادت دے دیں گے سارے, جتنے بھی لوگوں نے اس کو وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے دنیا میں, تو نہیں بولے, وہاں بول پڑیں گے کہ شہادت دے دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا. تو سنو, خدا کی لعنت ہے ظالموں پر, ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں, اپنی عقل کے مطابق اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں کسی بھی لحاظ سے. ٹھیک ہے, اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں تھے, زمین میں ان کو لگتا تھا بڑا اقتدار دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں, بڑی قدرت دی ہوئی ہے, تو ان کو لگتا تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں تھا, اور نہ اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی اور مددگار تھا. انہیں اللہ اپنے رب کی طرف سے دوہرا عذاب دیا جائے گا. دوہرا عذاب کیوں دیا جائے گا, ڈبل عذاب کیوں دیا جائے گا, کہ تو خود بھٹکے رہے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے رہے, تو پھر اس لیے ڈبل عذاب کے مستحق ہیں وہ. اور نہ کسی کی وہ سنتے تھے, وہ گوارا ہی نہیں کرتے تھے کوئی آگے ہمیں بتا دے کوئی بات, ہم سنیں کیوں, ہم بالکل ٹھیک ہیں, آگے ہمیں بتا کے تو دکھاؤ. ہم اپنے جو ہے وہ سارے کے سارے پیچھے والوں کے اس کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے پیرنٹس یہ کرتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی, ہمیں ہدایت یافتہ ہیں, اپنے منہ اپنی ساری باتیں اپنے پاس رکھو, ہمیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تکبر والا ایلیمنٹ جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے, ہم نہیں سنیں گے, جو مرضی کر لو.
फिर क्या हुआ, वो ना कुछ सुनते थे, गवारा ही नहीं करते थे कुछ सुनना, और ना ही इन्हें खुद कुछ सूझता था, ना ही खुद हिदायत की तरफ जाते थे कि खुद ही कहीं से जो है वो चलें ठीक है मैंने इसकी बात नहीं सुननी, मैं खुद को ही रिसर्च कर लूँ, मैं खुद जो है वो कुछ तरीके से जो है वो अपने दीन के करीब आ जाऊँ। नहीं, दोनों चीज़ें नहीं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाला। एक पूरी मोहलत जो है वो सबको दी है अल्लाह ताला ने। अब कोई बंदा उस मोहलत को यूज़ करके अपनी आखिरत बना ले, और कोई बंदा उस मोहलत को यूज़ करके आखिरत को तबाह बर्बाद कर दे। किसने नुकसान किया अपना? किसी ने तो नहीं किया ना किसी दूसरे का, सबने अपना खुद ही किया। सबके पास इक्वल मोहलत आई हुई है, और वो सब कुछ जो इनसे खो गया है, जो इन्होंने घर रखा था, जो सारी झूठ अल्लाह की तरफ बना के रखे हुए थे ना कि अल्लाह ने ये कहा, दीन के अंदर चेंजिंग्स कर दी, दीन के अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐड कर दी, और उसके अलावा अल्लाह के साथ कोई शरीक ठहरा दिया, तो वो सारी चीज़ें वो भूल जाएंगे, उस दिन याद नहीं आएंगी, जिसको दुनिया में डिफेंड करते रहते हैं। फिर क्या है कि वही आखिरत में सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें ही होगा आखिरत में। अल्लाह हम सबको ऐसे लोगों में से होने से बचाएं, हम दुनिया में टाइम पे समझ जाएं सारी चीज़ों को। फिर रहे वो लोग जो ईमान लाए, और लोग जिन्होंने नेक अमल किए, वो अपने रब के ही होकर रहे, नहायत आजिज़ी के साथ, नहायत मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला के सामने ही झुके रहे। यानी दिल में उनके डर था, और फिर कभी कभी ऐसा डर होता था कि वो डर उनको आजिज़ी के सामने, अल्लाह ताला के सामने झुका देता था आजिज़ी के साथ, ठीक है। वो उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे, आंखों से आंसू नहीं भी आते थे, वो अल्लाह के सामने झुक जाते थे उस डर की वजह से। तो अब देखें यहाँ पे कंट्रास्ट है, यहाँ पे वो लोग हैं जो कि अल्लाह के सामने झुक, पहले ही डर है दिल में, और फिर उसके अलावा भी जो है वो जब भी अल्लाह ताला की कोई बात सुनते हैं, जब भी कोई इस तरह का उनके पास रिमाइंडर आता है, वो और डर जाते हैं अल्लाह ताला से, ठीक है। अल्लाह से मोहब्बत में भी बढ़ जाते हैं, अल्लाह ताला से डर में भी बढ़ जाते हैं, और फिर अल्लाह ताला के सामने झुक जाते हैं, जो सुनते हैं मान लेते हैं। लेकिन पीछे कौन से लोग थे, वो कहते हैं हमने सुनना ही नहीं, हमें सब पता है, पीछे हट जाओ, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है, तो यकीनन यही लोग जन्नती हैं, और जन्नत में हमेशा रहेंगे। इन दोनों फरीकों की, इन दोनों ग्रुप्स की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक आदमी तो अंधा और बहरा हो, और दूसरा देखने वाला और सुनने वाला। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम इस मिसाल से कोई सबक नहीं लेते थे? क्या तुम्हें समझ नहीं आती कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, ठीक है। इन दोनों की ज़िंदगियाँ भी बराबर नहीं है, इनका अंजाम भी बराबर नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं, रुको नंबर 3। और ऐसे ही हालात थे जब हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम लोगों को साफ साफ खबरदार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो। तौहीद का पैगाम हर नबी का सेम पैगाम था, हर नबी एक ही पैगाम लेके आया था। वरना मुझे डर है कि तुम पर एक ज़ोरदार अजाब आकर रहेगा। जवाब में उसकी कौम ने कहा, सरदारों ने कहा, फिर से सरदार, ठीक है, जो बड़े होते हैं ना, जिनको अल्लाह ताला ने थोड़ी सी समझ लें कि अथॉरिटी दी होती है ज़िंदगी के अंदर, वो नहीं मानते, क्योंकि उनके पास लूज़ करने के लिए फिर बहुत कुछ होता है, अपनी फॉलोइंग होती है, अपना समझ लें कि एक ईगो भी तो होती है ना अंदर, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो जिन्होंने इसकी बात मानने से इनकार किया, वो बोले हमारी नज़र में तो तुम इसके सिवा कुछ भी नहीं हो, कि एक हमारे जैसे ही इंसान हो, तुम्हारे पास क्या खास बात है, तुम भी हो, तुम्हारी बात हम क्यों माने। और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बेबस जो है वो सारे के सारे बेबस लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी फॉलोइंग जो है वो सारे बेबस लोग कर रहे हैं, जो कि बड़े थर्ड क्लास किस्म के लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है दुनिया में। हम उनके साथ तुम्हारी फॉलोइंग क्यों करें? तो आमतौर पे हमेशा यही होता है कि जो सबसे पहले मान लेते हैं, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, सबसे पहले मानने वाले आमतौर पे गरीब होते हैं, क्योंकि उनके पास लूज़ करने के लिए चीज़ें नहीं होती, ठीक है। वो उनकी वैसे ही दुनिया इतनी बुरी जा रही होती है, तो वो कहते हैं कि चलो ये भी कर लें। ज़ाहिर है मैं नियतों पे शक नहीं करी, नियतें अल्लाह के लिए होती हैं, लेकिन आमतौर पर उनको मनाना, उनको समझ लें कि अपने साथ चलाना आसान होता है, क्योंकि उनकी एक ईगो, बहुत बड़ी ईगो नहीं उनके सामने होती है, बहुत बड़ी फॉलोइंग उनके सामने नहीं होती, बहुत समझ लें बादशाहत उनके सामने नहीं होती जिसको वो छोड़ना पड़ेगा उन्हें, या फिर जो है वो किसी को जवाब देना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी से अल्लाह की तरफ आ जाते हैं। तो उन्होंने भी यही बात की कि सारे लोग जो हैं वो तुम्हारी पैरवी इख्तियार कर रहे हैं, और इनको कुछ समझ भी नहीं है, ना इनको दुनिया का कोई इल्म है, दुनिया में ना ये सब कुछ बड़े हैं, ना ये मालो दौलत वाले हैं, ये सारे लोग तुम्हारी फॉलोइंग कर रहे हैं। और हम तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाते कि तुम लोग सारे के सारे मिलके हमसे कुछ बेहतर हो। दुनिया में तो कोई भी दुनिया की चीज़, यानी जज सारे के सारी चीज़ें दुनिया के ऊपर कर रहे हैं, कि दुनिया में जो ना तुम्हारे पास दौलत है, ना तुम्हारे पास कोई आल औलाद इतनी ज़्यादा है, ना तुम बड़े स्ट्रॉन्ग ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, क्या है तुम पे हमसे बेहतर। बल्कि हम तो तुम्हें झूठा ही समझते हैं। तुम सारा का सारा कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि हम अपनी फॉलोइंग को ख़त्म कर दें, और तुम्हें फॉलो करने लगे, और तुम्हें वो सारी की सारी फॉलोइंग मिल जाए। बेसिकली बात ये। तो उसने कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बरादरान कौम, ए मेरे भाइयों, ज़रा सोचो तो सही कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक खुली शहादत पर कायम था, और फिर इसने मुझे अपनी ख़ास रहमत से भी नवाज दिया, यानी कि नबूवत से नवाज दिया। और खुली शहादत क्या थी? वो दिल जो था वो नहीं मानता था उनके सारे बुत परस्ती के तरीकों को। उस टाइम पे वो बुत परस्ती करते थे। तो क्या हुआ कि दिल, पहले खुली शहादत क्या थी कि दिल नहीं मानता था कि ये बुत जो है वो मेरे खुदा हैं। लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने खास रहमत क्या कर दी कि नबूवत भी दे दी। ज़ाहिर है फिर तो खास रहमत आ गई ना, अल्लाह की तरफ से वही आ गई, कंफर्म हो गया बिल्कुल। मगर वो तुमको नज़र ना आई, ये सारी बातें तुम्हें नज़र ना आई कि मैं पहले तुम्हारे दरमियान में रहता था, मैंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। अब अगर अल्लाह ताला ने मुझे एक रहमत से नवाज दिया, मैं तुम्हें आके बता रहा हूँ, तो तुम्हें समझ में नहीं आता। तो क्या तुम ना मानना चाहो और हम ज़बरदस्ती
اس کو ساری کی ساری بات کو تمہارے سر پہ نہیں چپکا سکتے، یہ سارا اسلام تمہارے سر کے اوپر ہم نہیں چپکا سکتے، اگر تم نہیں ماننا چاہو گے ہم نہیں منوا سکتے، ظاہر ہے ہمارا تو اختیار نہیں ہے نا لوگوں کے اوپر۔ اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا، یا تو میں کوئی تم سے دنیا کا کوئی فائدہ مانگ رہا ہوں نا جو تمہیں دیتے ہوئے کوئی تکلیف پڑی ہے، میں تو تم سے تمہارا خیر خواہ ہوں، تو خود تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لو، تمہیں اس پہ بھی مسئلہ ہے، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے، میں تو تم سے کچھ نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہوں۔ اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا، یعنی اپنی ساری صحبت سے بھی نکالنے سے رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جھکنے والے ہیں، وہ خود اپنے رب کے وہاں جائیں گے، یعنی تم ان کو کمتر سمجھتے ہو، تم ان کو تھرڈ کلاس سمجھتے ہو، میں انہیں نہیں نکال سکتا اپنے پاس سے، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کے اتنے پیارے لوگ ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اگر میں نے ان کو نکال دیا تو اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں بے شک لوگوں کا مقام نہ ہو کچھ بھی، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا آخرت میں اللہ کے پاس کیا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ جج جو کرنا چاہیے وہ لوگوں کے کپڑوں کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، یا لوگوں کے بیگز کے اوپر، جوتوں کے اوپر جج نہیں کرنا چاہیے انہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کے جوتے کیسے ہیں، اس نے کس طرح کی جو ہے وہ چیزیں پہنی ہوئی ہیں، یا کس طرح کا اس کا گھر ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا بات کر رہا ہے آپ سے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کس طرح سے آپ کو پہنچا رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ صحیح بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ لیکن وہ کیا دیکھ رہے تھے، وہ یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، اس کی فالوئنگ کون لوگ کر رہے ہیں، وہ تو بالکل بھی بہتر نہیں ہے ہم سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، میں انہیں نہیں نکال سکتا اپنے پاس سے، اگر تم نے ماننا ہے ان کے ساتھ ہی ماننا پڑے گا، مگر میں یہ دیکھتا ہوں تم لوگ جو حالت میں پڑے ہوئے ہو، تم سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ بالکل میری بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہو رہے ہو، کہ تم اپنا ہی فائدہ نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکاروں گا، اپنے پاس سے نکالوں گا، تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا، یہ تو اللہ کے اتنے پیارے ہیں، میں نے ان کو کچھ کہہ دیا تو پھر میرا تو مسئلہ پڑ جائے گا، نبی یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان والوں کے لیے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایمان کی وجہ سے، ایمان وہ دولت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ محبوب بناتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ قیمتی بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ جا کے ان کو جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کر دیں، ظاہر ہے ایک وقت کے لیے تو وہ کرتے ہیں، لیکن میں ایک لانگ ٹرم میں بات کر رہی ہوں۔ تو تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی سی بھی بات نہیں آتی، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، تم لوگ اگر کہتے ہو کہ بھئی ہاں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں بھی نہیں کہتا کہ واقعی میرے پاس نہیں ہے، واقعی مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا نہیں دی ہوئی اس طریقے سے جس طرح سے تمہیں دی ہوئی ہے، نہ یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، کہ مجھے نہیں پتا کہ عذاب کب آئے گا یا قیامت کب آئے گی، مجھے نہیں پتا جو تم میرے سے کوشچنز پوچھتے ہو، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں انسان نہیں ہوں، میں تم سے بہتر ہوں، میرے پاس کچھ زیادہ طاقتیں ہیں تم سے تو میرے لیے یہ کام کرنا آسان ہے، باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح تمہیں درد ہوتا ہے، جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اس طرح مجھے بھی پہنچتی ہے، میں بھی ایک انسان ہوں۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں انہیں اللہ کوئی بھلائی دے گا ہی نہیں، آج نہیں دی ہوئی نا، دنیا کی نہیں دی ہوئی، انہوں نے جو بھلائی دے دی ہے، جو ایک طرح سے سمجھ لے جو دین کی دولت ان کو دے دی ہے، وہ ہر بھلائی سے بہتر ہے، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، تو ان کے پاس جو بھلائی ہے وہ تو تم دیکھ نہیں سکتے، ظاہر ہے وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن بہرحال ایسا میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پاس بھلائی کوئی نہیں ہے، تو پھر ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کچھ بھی کہوں گا تو میں ظالم ہوں گا، یہ ساری باتیں جو ہے وہ ایک دین کا داعی کر رہا ہے، ایک سمجھ لیں کہ دین کا پھیلانے والا، اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے، اپنی طرف سے باتیں نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی طرف سے باتیں نہیں کرے، دیکھیں انہوں نے کتنی ساری باتیں کہی ہیں کہ میں یہ سب باتیں کہہ رہا ہوں، میں مان رہا ہوں تم جو میرے بارے میں باتیں کر رہے ہو کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، میں سب مان رہا ہوں، ہاں واقعی میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ جن کے بارے میں تم بات یہ کر رہے ہو کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہاں میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں یہ بات نہیں کر سکتا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا اپنی جہالت کی وجہ سے، لیکن جو ہے وہ اللہ کے پاس، اللہ کو بہتر جانتا ہے اسے۔ اچھا، آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تم نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کر لیا اور بہت زیادہ ہی کر لیا، بس اب بہت ہو گئی، اب سمجھ لیں کہ ایک لمٹ ہو گئی ہے، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کو تم ہمیں کنٹینیوسلی جس کی تم دھمکیاں دیے جا رہے ہو، اب ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس عذاب کے لیے، لے کے آ کے دکھا دو۔ ابھی 950 سال کی بات ہو رہی ہے، ہماری زندگیاں بھی نہیں ہیں 950 سال کی، تو 950 سال تک اللہ کے نبی نے جو تبلیغ کی ہے، اور اس کے بعد 80 سے بھی کم لوگ جو تھے وہ نبی کے ساتھ جو وہ کشتی میں داخل ہوئے تھے، سوچیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کتنے سال ہم جو ہے وہ کسی کو سمجھ لیں کہ اس کی پرورش میں، اس کی تربیت میں لگاتے ہیں، پرورش تو خیر کرتے ہی ہیں، تربیت میں کتنے سال لگاتے ہیں، اولاد کو بھی ایک حد تک جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس اب میں نہیں کہہ رہا، بس ٹھیک ہے، میں کیا کہوں، اس کو تو نہیں آنی اس کو سمجھ، بس ٹھیک ہے، ہم کتنی جلدی نا امید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کتنی جلدی سمجھ لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس کے بعد تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی 950 سال کہتے رہے ایک ہی بات کے پیچھے جو ہے وہ لوگوں کا، انہوں نے پھر بھی امید نہیں چھوڑی، اور ہم اولاد سے اتنی جلدی امید چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اس نے نہیں سمجھنا، بس ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو، اور سمجھتے ہیں ہمارا فرض پورا ہو گیا، بس یہاں پہ ہمارا فرض تھا، اس کے بعد ہمارا فرض ہی نہیں ہے، ہم نے کہہ دیا بات ختم، مطلب یہ کس طرح کی ذمہ داری اٹھائی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی اللہ کے نبی کی ذمہ داری دیکھیں کہ کس طرح کی انہوں نے جو ہے وہ 950 سال بھی صرف 80 لوگ ایمان لے کے آئے، پوری سمجھ لیں آبادی کے اندر سے، پوری دنیا میں صرف وہی لوگ تھے اس ٹائم پہ، نوح علیہ السلام کی جو تھے وہ دوسری آبادی تھی، وہ آدم علیہ السلام کے بعد، تو صرف وہی لوگ تھے دنیا میں، اور وہ ان میں سے بھی صرف 80 لوگ ایمان لے کے آئے،
950 سال کے بعد۔ تو اب وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہتا ہے۔ دیکھیں کتنی بے بسی ہے نا ان کی بھی، ٹھیک ہے، نہ عذاب لا سکتے ہیں نہ ہی جو ہے وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اس مشن سے۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹف قسم کا کام دیا ہوا اس ٹائم پہ کہ ہٹ بھی نہیں سکتے اپنے مشن سے، ان کی ساری باتیں بھی سننی ہے، ان کی جو ہے وہ ساری تانے بھی برداشت کرنے ہیں، عذاب بھی نہیں لے کے آ سکتے، سب کچھ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن توکل دیکھیں ان کا کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ وہ کرتے چلے جاتے ہیں اپنا کام، رکتے نہیں ہیں۔ نبی کتنے بہترین، اللہ تعالیٰ کس قدر مشکل ٹیسٹ ان کے اوپر لے کے آتے ہیں، دیکھیں ذرا۔ اور ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں اس جگہ سے، ہم اپنا اسٹانس ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ بات کی ہی نہیں تھی، نہیں وہ تو غلطی سے یہ بات کر دی تھی، ہمیں تو یہ بات اس طرح کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں قائم رہنا چاہیے اپنی باتوں کے اوپر، یہ سیکھنے والی باتیں ہیں یہاں پہ۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے۔ ہاں اتنا مجھے پتا ہے کہ جب وہ آ گیا تو پھر تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اور اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا چاہوں گا بھی، یعنی اگر میں تمہاری طرف سے کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش بھی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اس وقت جب وہ عذاب آ جائے گا، جبکہ اللہ ہی تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لے۔ یہاں پھر وہی والی بات ہے کہ اللہ بھٹکانے کا ارادہ نہیں کرتا، لوگوں کے جو حالات ہوتے ہیں سارے کے سارے اس حساب سے یہ بات ہوتی ہے، اور پھر وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیاں آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آگے بھی انبیاء کا ذکر چلتا چلا جائے گا، درمیان میں کنٹینیوسلی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیاں آتی جائیں گی کہ کوئی بات نہیں، یہ سارے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی اس میں تسلی ہے۔ ہمیں اگر لوگ باتیں سناتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اپنے آپ کو دیکھو، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے معاملات تمہیں زیادہ سمجھ آنے لگے ہیں نا، اس طرح کی بہت ساری باتیں اس طرح کے لوگ کہتے ہیں، اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے نبیوں کو کہیں ہیں تو ہمارے کیا اوقات ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے، ٹھیک ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے سب کچھ اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ ان سے کہو کہ اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر میرا گناہ میرے ذمہ ہے، اگر میں نے اتنا بڑا گناہ تمہیں لگتا ہے کر دیا تو وہ میرے ذمہ ہے، اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو پھر اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں، اس کا ذمہ تم نے اٹھانا ہے، تمہارا جرم تمہارے لیے، میرا جرم میرے لیے، میں تمہارے بارے میں جواب دینی ہوں، تم میرے بارے میں جواب دینی ہو، تو اپنی اپنی فکر خود ہی کرنی چاہیے۔